اس نے کہا ایک ایک کا نام لے کر بتاؤ، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ سیدہ سکینہ چھوٹی سی عمر ہے، 4-5 سال کی عمر ہے، اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی. بدبخت یزید پوچھتا ہے یہ بچی کون ہے جو چہرہ چھپاتی ہے ہاتھوں سے؟ کسی نے جواب دیا یہ سیدہ سکینہ ہے، حسین کے سینے پر لیٹنے والی شہزادی ہے. تو اس بدبخت نے پوچھا اس سے یہ خود کیوں نہیں بولتی، بتاؤ کون ہو؟ وہ سیدہ زینب اپنی پھوپھی کی طرف لپٹ گئی. پھر پوچھا یزید نے یہ بولتی کیوں نہیں، کون ہے؟ وہ پھر سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئی. پھر پوچھا کیوں نہیں بولتی؟ سیدنا امام زین العابدین بولے بدبخت اس کے گلے کا رسہ، اس کا گھیرا بہت تنگ ہے، رسی کا گھیرا بہت تنگ ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا. اس رسی کے گھیرے کو ذرا کوئی کھولے تو یہ بات کرے. اس نے کسی شخص کو بھیجا کہ اس کا گلے کا رسہ ذرا کھول کے کشادہ کر دو. آپ پھر دوڑ کر امام زین العابدین کی گود میں چلی گئی. فرمایا یہ مر جائے گی شہزادی، یہ بطول زہرا کی بیٹی ہے لاڈلی، کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں لگ سکتا. اس نے کہا پھر زین العابدین کو کہ علی خود ہی کھول دو. کھولا تو اس سے پوچھا تم کون ہو، چہرہ کیوں چھپاتی ہو؟ اس نے کہا تم جیسے بدبختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں؟ اس نے کہا کہ سکینہ کیسا پایا ہمارا منظر؟ اس نے کہا یہ تو جو دیکھ لیا، قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کرو. جو قیامت کے دن ہماری باری آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرو. اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا دیا گیا. امام علی مقام کے سر انور کو الگ، امام زین العابدین کو الگ قید خانے میں رکھ دیا گیا. باقی خانوادہ اہل بیت کو ایک جگہ رکھ دیا. امام علی مقام کے سر انور اور شہداء کربلا معلیٰ کے سروں کو ایک طرف رکھ دیا گیا. اس طرح ایک وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا کہ اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں، اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے ان کا قیام. اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے. امام زین العابدین سے کہا سارے قافلے کو جمع کر لیں اور مدینہ ان کو لے چلیں. امام زین العابدین نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹی ہیں وہ دے دو. اس نے کہا لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا. اس حال میں جب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ایک اور صاحبزادی ہیں حضرت فاطمہ. ان کی ایک اور صاحبزادی، ان کا اسم گرامی بھی سیدہ فاطمہ ہے بنت الحسین. وہ کھڑی ہیں. ایک شامی دربار میں اچانک آیا. شامی حالت دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ لونڈی اور غلام بن کے آئے ہیں، کنیزیں ہیں، لونڈیاں بن کے آئی ہیں. اس ایک شامی نے اسی مغالطے میں یزید سے کہا فاطمہ بنت الحسین کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے یہ لونڈی باندھی کنیز مجھے دے دو. سیدہ فاطمہ بنت الحسین چیخ کے اپنی پھوپھوں کے ساتھ دامن سے لپٹ گئی. کہنے لگی پھوپھی جان کیا ہمیں کنیزیں نہیں بنایا جائے گا؟ فرمایا بیٹے گھبرا نہیں، یہ جرت نہیں کر سکتے. فرمایا یہ حرام ہے، نہ ان کی جرت ہے کر سکے، نہ اس بدبخت ملعون یزید کی جرت ہے کہ کر سکے. یزید بولا، طیش میں آ گیا. وہ بولا کہ میرے اختیار میں ہے، اگر چاہوں تو میں تم سب کو کنیز بھی بنا دوں. آپ نے فرمایا ملعون، جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے. جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے. جب اتنی کلام سیدہ زینب کا سنا، اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں لگتی. اس کو خبر نہ تھی. اس نے کہا یزید لعنت ہو تم پر، لعنت ہو تم پر، تم نے حضور کی شہزادیوں کے ساتھ یہ اشر کر رکھا ہے. میں سمجھا تھا کیسر روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر ہو کے آئی ہے اور ان کی کنیزیں ہیں. یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں جو ساری کائنات ان کی کنیز ہے. جب اس نے کہا لعنت ہو تم پر،